بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا جو عنوان ہے مذکورہ صورت میں مالک کے مطالبے کا حکم اور اسی طرح عین کے حبس کا حکم کے ایک مطلب یہ کہ مالک جو ہے وہ مطالبہ ابتداءً کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ایسا کیا حکم ہے۔ پھر اسی طرح مثلا اگر غاصب جو ہے وہ عین کو حبس کرتا ہے، اپنے پاس روک لیتا ہے تاکہ وہ بدل اس کے حوالے کرے اس وقت تک کے لیے، تو اس کا حکم یہاں پر کیا ہوگا۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک جو اہم مطلب ہے وہ یہ کہ جب ہم نے کہا کہ ضامن مطالبہ نہیں کر سکتا، غاصب مطالبہ نہیں کر سکتا ابتداءً، تو آیا مالک مطالبہ کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے حکم کو اس درس کے اندر ہم بیان کریں گے اور اس کے دلائل کو دیکھیں گے۔ پھر ضامن کے عین کو حبس کرنے کا حکم، آیا غاصب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عین کو اپنے پاس روک لے۔ اسی طرح پھر علامہ کی اس سلسلے میں نظر اور جو ان کی دلیل ہے اس سلسلے میں یہاں پر گفتگو کی جائے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کے، جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ کیا مالک کو مطالبہ کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ نعم، استدراک کرتے ہیں گزشتہ بحث سے۔ گزشتہ بحث کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ مالک جو ہے ضامن جو ہے غاصب، وہ ابتداءً یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آ کر بدل کا اس غرامت کا مطالبہ کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا مالک کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو استدراک کرتے ہوئے مذکورہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ نعم للمالک مطالبۃ عین مالہ، مالک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے عین مال کا غاصب سے مطالبہ کرے۔ یعنی یہ کب کی بات ہے؟ جب غاصب نے تمکن پیدا کیا ہے، قدرت اسے حاصل ہوئی ہے، اس عین پہ تعذر مرتفع ہو چکا ہے، تو یہاں مالک اس مطالبے کا حق رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لعموم الناس مسلطون علی اموالہم، کیونکہ یہاں پر جو عمومیت حاصل ہوتی ہے اس حدیث سے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، ان کو سلطنت حاصل ہے، تو یہ سلطنت جو ہے وہ عمومیت رکھتی ہے، اور اس مورد کو بھی شامل ہے کہ جب وہ عین اس مالک کی ملکیت ہے تو اسے یہ سلطنت حاصل ہے اس مطالبے پر کہ وہ اس غاصب سے، اس ضامن سے اس عین کا مطالبہ کرے۔ اور ممکن ہے کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ مالک کو تو بدل دیا گیا ہے، اس کے پاس تو وہ غرامت، وہ بدل حاصل ہے، تو کیوں اس بدل کے ہوتے ہوئے وہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، اسی مالک کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے مال میں سے کہ جو عوض قرار پائے من مطلق سلطنت حتی سلطنت المطالبہ، فرماتے ہیں کہ جو مطلق سلطنت کی نسبت عوض قرار پائے، یہاں تک کہ وہ اس سلطنت مطالبے کو بھی شامل ہو جائے۔ یعنی مطلق سلطنت کے جو سلطنت انتفاع کو شامل ہے، سلطنت مطالبہ، ان دونوں کو شامل ہے۔ ہم گزشتہ درسوں میں یہ بیان کر رہے تھے کہ مالک جو ہے وہ چونکہ عین کی نسبت اس کے بہت بڑا حصہ ایک انتفاع کا ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس سلطنت انتفاع کی وجہ سے اسے یہ غرامت دی جاتی ہے۔ تو یہ عوض کس کا عوض تھا؟ سلطنت کا تھا، لیکن نہ مطلق سلطنت، بلکہ یہ سلطنت انتفاع کا تھا۔ تو بابا فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو مطلق سلطنت کا بدل قرار پائے، یہاں تک کہ آپ کہیں کہ سلطنت مطالبہ کا بھی وہ عوض ہے، لہٰذا اب وہ سلطنت مطالبہ نہیں رکھتا، مطالبہ نہیں کر سکتا، نہیں، بل سلطنت الانتفاع بہا علی وجہ المقصود من الاملاک، فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو چیز ہے اس مال میں سے، یہ کیا ہے؟ سلطنت انتفاع جو اس عین کی نسبت ہے اس کا عوض ہے، وہ علی الوجہ المقصود من الاملاک، اسی جہت پر کہ جو املاک سے مقصود ہے، یعنی وہ انتفاع جو اس سے، جس بنا پر اس املاک سے مقصود ہوتا ہے، اس انتفاعات پر سلطنت حاصل کرنے کے لیے یہ عوض تھا۔ چونکہ وہ سلطنت فوت ہوئی تھی، انتفاع کی، تو اب وہاں پر غرامت دی گئی تھی، یہ اس کا عوض تھا۔ بس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو مانے بنے کے مالک مطالبہ نہ کر سکتا ہو۔ پھر یہاں پر آگا ایک شاہد بیان کرتے ہیں کہ وَلِذَا لَا يُبَاحُ لِغَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ بَذْلِ الْغَرَامَةِ، یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس مالک کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ چیز عین مباح نہیں ہوتی
محض اس سے کہ اس نے غرامت جو ہے مالک کو دے دی ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں غرامت جو دی گئی تھی وہ کیوں دی گئی تھی کہ اس سلطنت کے خال کو پر کر دے جو سلطنت انتفاع تھا، نہ سلطنت مطالبہ بلکہ سلطنت انتفاع. یعنی مطلق سلطنت کے عوض میں یہ غرامت نہیں تھی. اب اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ غرامت مطلق سلطنت کے عوض میں تھی، یعنی سلطنت مطالبہ کو بھی شامل تھی، تو اس صورت میں کیا صورتحال بنتی؟ اس صورتحال یہ بنتی کہ پھر مالک اصلی کو مطالبے کا حق نہیں تھا، اور اس کا لازمہ یہ نکلتا کہ وہ عین اس کی ملکیت سے نکل چکی ہوتی، یعنی اس کی ملکیت میں نہیں ہوتی، چونکہ مطالبہ نہیں رکھتا اس لیے کہ اسے عوض دیا گیا ہے مطلق سلطنت کا. اب وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں رہی. جب اس کی ملکیت میں نہیں رہی تو کسی اور کی ملکیت میں بھی نہیں ہے. جب مالک کی ملکیت میں نہ رہی وہ چیز تو کسی اور کی ملکیت میں بھی نہیں رہتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مباحات میں قرار پاتی ہے، مباحات اولیہ، کہ کوئی بھی آ کر اسے اپنے لیے اتخاذ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس کو پھر کسی اور کے لیے مباح ہونا چاہیے جب مالک کی ملکیت سے یہ چیز نکل گئی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مالک کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ مباح نہیں ہے جب اس نے غرامت دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو غرامت دی گئی تھی وہ مطلق سلطنت کی نسبت نہیں تھی، بلکہ وہ غرامت سلطنت انتفاع کے اعتبار سے تھی. لہٰذا یہی بات شاہد اس بات پر کہ مالک جو ہے اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو مانے بنے اس کے اس مطالبے عین کی نسبت. وہ مسلط ہے، اسی عمومیت الناس مسلطون کی جو عمومیت ہے وہ اس کے حق مطالبے کو شامل ہو جاتی ہے. اس کے بعد آگا جو ہے وہ ایک اور فرق کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی فروعات میں سے جو یہ فروعات بیان ہو رہی ہیں ایک اور فرعی مسئلے کی طرف جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آیا ہم غاصب جو یہاں پر عین اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ تمکن پیدا کر چکا ہے، تعذر ختم ہو چکا ہے، تو وہ عین کو روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ اس سلسلے میں آگا فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ، وہ مطالب جو پیچھے ہم نے بیان کیے ان میں سے ایک مطلب جو یہاں روشن ہوتا ہے وہ کیا کہ انہو لیس للغاصب، غاصب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ حبس العین، اس عین کو اپنے پاس رو کے رکھے، محبوس کرے، الی ان یدفع المالک القیمہ، یہاں تک کہ وہ مالک جو ہے اس کی قیمت یعنی جو بدل اور غرامت دیا گیا تھا اسے غاصب کی جانب سے، وہ آ کر غرامت کو اس قیمت کو واپس کرے. جب تک وہ واپس نہیں کرتا تو غاصب مثلا اس عین کو اپنے پاس محبوس کرے، روک کے رکھے، یہ اسے حق حاصل آقا فرماتے ہیں کہ نہیں ہے. کما اختارہ فی التذکرہ، جیسا کہ علامہ نے اسی یعنی عدم جواز حبس کو، کہ حبس جو ہے قید کرنا، روک کے رکھنا غاصب کو جائز نہیں ہے، اسی کو علامہ نے تذکرہ کے اندر اختیار کیا ہے. والایضاح، فخر المحققین نے اس کو ایضاح کے اندر اختیار کیا ہے. وجامع المقاصد، اور محقق ثانی نے اسی مطلب کو کہ حبس جائز نہیں ہے غاصب کے لیے جامع المقاصد کے اندر جو ہے وہ اختیار کیا ہے. تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ اسے یہ حق حاصل نہیں ہے. اور پھر وَأَنِ التَّحْرِيرِ الْجَزْمُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، اس کے مقابلے میں، ان بزرگان کے مقابلے میں علامہ تحریر کے اندر جو بات کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جزم ہے، وہ یقین دلاتے ہیں وہاں پر کس بات کا؟ کہ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ، کہ غاصب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عین کو اپنے پاس محبوس یعنی کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، جب تک مالک جو ہے وہ آ کر اس کا بدل اور اس کی قیمت جو غرامت اس نے اسے دی تھی وہ آ کر واپس کرے. اب یہاں پر تحریر میں علامہ نے یہ جو بات کی ہے، شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ کو بیان کرے. فرماتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُ، یعنی اس کی شاید علت جو ہے کہ عین کو روکے رکھنا اس غاصب کا اپنے پاس جائز ہے، اس جواز کی جو علت ہو سکتی ہے، شاید یہ جواز اس لیے کہ لِأَنَّ الْقِيمَةَ عِوَضٌ إِمَّا عَنِ الْعَيْنِ وَإِمَّا عَنِ السَّلْطَنَةِ عَلَيْهِ، کہ وہ جو قیمت، وہ جو غرامت غاصب نے مالک کو دی ہوئی ہے یہ عوض ہے یا خود عین کا، یا فرماتے ہیں کہ عوض ہے اس سلطنت کا جو اس عین پر مالک کی سلطنت جو منتفی ہوئی ہے اس سلطنت کی نسبت یہ عوض قرار پاتا ہے. وَعَلَىٰ أَيِّ تَقْدِيرٍ فَيَتَحَقَّقُ التَّرَادُ، فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایک صورت میں، چاہے آپ اس کو عوض عین قرار دیں یا آپ اسے عوض سلطنت بر عین قرار دیں، دونوں میں کسی بھی صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ تراد تحقق پاتا ہے.
तराद तहक्कुक पाता यानी क्या, यानी गासिब कह सकता है कि जब तक तुम इस ऐन को मुझे वापस यानी इस कीमत को मुझे वापस नहीं करते तो मैं इसे वापस नहीं करता। यानी तराद यानी दोनों जो हैं वो इस तरह उनको यह हक हासिल है कि उनके हाथ में जो माल है वो महफूज करें जब तक दूसरा उन्हें वो माल दे। लिहाजा आगा फरमाते हैं कि वही न इज़्न, जब ये तराद मुहक्कक होता है तो इस तराद के तहक्कुक की सूरत में फलिकुल्लिन मिन साहिबिल इवज़ैन, इन दो एवज में से हर एक का जो साहिब है यानी कीमत जो इस मालिक के पास है और वो ऐन जो उसी गासिब के पास है, इनमें से हर एक जो है उनको ये हक हासिल है कि हब्सु मा बियदिही, उसे महबूस करे, रोके रखे जो उसके हाथ में है, हत्ता यतसल्लमा मा बियदिल आखिर, यहां तक कि वो अपने तहवील में ले मा उस चीज को जो दूसरे के हाथ में है। यानी गासिब को ये हक हासिल है कि इस ऐन को अपने पास रोके रखे यहां तक कि कीमत को उस मालिक से अपने पास वापस ले ले और तहवील में ले। इसी तरह मालिक को यह हक हासिल है कि वो उस कीमत को अपने पास महफूज करे, महबूस करे यहां तक कि वो ऐन को जो है वहां से ले ले। तो इस तरह आगा फरमाते हैं कि शायद जो अल्लामा ने तहरीर में बात की है उसकी ये जो है वजह हो सकती है। लेकिन इसके बाद खुद शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह इसके अंदर इश्काल फरमाते हैं कि अन्नल ऐन बिनफ्सिहा लैसत इवज़न वला मुअव्वज़न। देखें ऐन जो है वो बेनफ्सिहा खुद जो है अपनी जात में ये ऐन न तो एवज है उस कीमत की निस्बत गरामत की निस्बत, न मुअव्वज़ है। लिहाजा किसी भी उन्वान से आगा फरमाते हैं कि गरामत की निस्बत, उस कीमत की निस्बत जो गासिब ने मालिक को दिए, ऐन जो है वो कोई भी उन्वान नहीं रखती एवज या मुअव्वज़ होने का। वलिदा तहक्कक लिलमालिक अलजम्उ बैनहा व बैनल गरामा, क्योंकि इस ऐन को इस तरह का कोई इन्वान हासिल नहीं है एवज और मुअव्वज़ियत का, लिहाजा मालिक के लिए हमने कहा कि ये साबित है, तहक्कुक पाता है जम जो है वो किसके दरमियान, इस ऐन और गरामत के दरमियान। यानी मालिक को जो है यह हक हासिल होता है कि मुश्किल नहीं है कि उस मालिक के पास गरामत भी रहे और ये ऐन भी रहे, चूंकि ऐन उस गरामत की निस्बत कोई इन्वान नहीं रखती। यहां पर यही के ये लिजा तहक्कुक दरवाके एक शाहिद बन रहा है आका, वलिदा तहक्कुक लिल मालिक अल जम, के यही शाहिद है कि जब मुआविजा नहीं है, जम यानी साबित है इस मालिक के लिए ऐन और गरामत के दरमियान, ये बात बतला रही है कि बस यहाँ पर कोई मुआविजा नहीं है और वो ऐन मुअव्वज़ नहीं है, न ही उस पर एवज का जो है वो कोई उन्वान आता है। तो यूं आगा फरमाते हैं कि इस तरीके से जब यानी ये ऐन बेनफ्स ही एवज भी नहीं है, मुअव्वज़ भी नहीं है, तो वो जो बात ऊपर आ कह रहे थे कि तराद मुतहक्किक होता है क्योंकि हम या ऐन को कीमत को उस गरामत को जो है वो एवज करार देते हैं ऐन की निस्बत, तो इस सूरत में ऐन क्या हो जाती है, मुअव्वज़ हो जाती है। ये बात गलत साबित होती है। फल मालिक मुसल्लतुन अलैहा, मालिक को सल्तनत हासिल है उस ऐन पर। वल मुअव्वज़ लिल गरामत अस्सल्तनतुल फाइदा, और गरामत का जो मुअव्वज़ है वो हमने कहा कि ऐन नहीं है, तो बस गरामत का मुअव्वज़ क्या है? फरमाते हैं कि गरामत का मुअव्वज़ वो सल्तनत है अल फाइदा कि जो फौत हुई है, अल्लती हिय फी मअरदिल औद बित्तराद, फरमाते हैं कि वो सल्तनत के जो फौत हुई है और ये वो सल्तनत है कि जो अब पलटने के महल में है, मारज में है, किससे? तराद से, कि दोनों जो है वो जब तरफैनी ऐन और गरामत का जो तराद होगा, पलटना होगा, ऐन वापस होगी, गरामत जो है वो वापस होगी उसकी तरफ, यानी गासिब की तरफ, ऐन उसकी तरफ वापस होगी, तो यूं सल्तनत फायदा भी वापस आ जाती है इस तराद की सूरत में। तो आप फरमाते हैं कि मुअव्वज़ वो गरामत का सल्तनत फायदा है। तो अब जब सल्तनत फायदा वापस पलटती है तो फिर वो एवज जो बदल था, गरामत था, गरामत जो एवज के उन्वान से थी वो भी वापस पलटेगी। तो इस तरह फरमाते हैं कि ये बात तय है कि खुद ऐन कोई उन्वान एवजियत और मुअव्वज़ियत का नहीं रखता। तो इस एतबार से आप फरमाते हैं कि यहाँ गासिब को हक हासिल नहीं है कि वो इस ऐन को महबूस करे, अपने पास रोके इस उन्वान से कि चूंकि ये उसका एवज है या मुअव्वज़ है, नहीं, इस तरह का कोई इस पे जो है वो उन्वान इतलाक नहीं आता। इसके बाद आगा जो है वो एक और इस्तदराक की तरफ बढ़ते हैं। इस्तिस्ना फरमाते हैं कि
در واقع راہ بیان کرتے ہیں. یعنی اب تک تو ہم نے بات کی کہ غاصب اس کو نہیں روک سکتا عین کو اپنے پاس، لیکن ایک اور راہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غاصب اس کو اپنے پاس روک سکتا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ کہا جائے. یعنی یہ پیچھے والی بات سے ہم نے جو کہا کہ غاصب محبوس نہیں کر سکتا، اس سے استدراک ہے کہ لہو حبس العین، غاصب کو یہ حق ہے کہ وہ عین کو محبوس کرے، روکے، من حیث تضمنہ لحبس مبدل الغرامہ، کیونکہ عین کو روکے کس وجہ سے؟ چونکہ یہ اپنے ضمن کے اندر، یعنی عین کا حبس جو ہے یہ ضمن میں رکھتا ہے کس چیز کو؟ غرامت کے مبدل کے حبس کو. چونکہ اگر عین روکی جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ جو غرامت کا مبدل ہے، یعنی وہ سلطنت الفائتہ، جو سلطنت فائتہ ہے وہ بھی رک جائے گی، سلطنت مالک کو حاصل نہیں ہو پائے گی. تو پس در واقع عین کا روکنا اس وجہ سے تاکہ اس سلطنت کو روکا جائے، جو غرامت کا مبدل ہے اسے روکا جائے. تو پس عین کے روکنا اگر اس جہت سے ہو کہ غرامت کا جو مبدل اور اس کا جو معوض ہے، جیسے پیچھے بات ہوئی کہ وہ سلطنت فائتہ معوض ہے، اسے روکا جائے، تو اس جہت سے ممکن ہے کہا جائے کہ غاصب کو یہ حق حاصل ہے کہ یہاں پر عین کو روک کے در واقع وہ سلطنت کو روکنا چاہتا ہے، اور وہی سلطنت فائتہ جو ہے وہ معوض تھی اسی بدل کا، تاکہ وہ بدل جب تک نہیں دیتا تب تک وہ سلطنت اسے نہیں دے رہا اس راستے سے. لیکن آگا فرماتے ہیں کہ والاقوال الاول، قوی تر قول وہی پہلا ہے کہ ضامن کو حق حاصل نہیں ہے اس کو روکنا، کیونکہ غرامت جو ہے وہ سلطنت کے مقابلے میں اگر ہے تو یہ ایک معاوضہ پھر بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم اسے ایک معاملے کی صورت میں دیکھیں، بلکہ ظاہر جیسے بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ یہ ایک حکم شرعی ہے جو اس عدل زمان سے ثابت ہے اس وجہ سے. تو بہرحال یہ ایک مطلب تھا جو یہاں پر تمام ہوتا ہے. اگلے درس کے اندر ایک اور فرق کی طرف ہم جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.